السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ حیدر علی کے اغوا سے میری مراد یہ ہے کہ اسے سوامی جی کے چیلوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا جائے۔ وہ کس طرح؟ راجہ کرشنا پر وحشت طاری ہو گئی۔ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے کھنڈے راؤ؟ مہاراج، دیوالی کا تہوار قریب ہے۔ کھنڈے راؤ نے اپنے خوفناک منصوبے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، میسور کے قانون کے مطابق ریاست کا سپہ سالار بھی ان مذہبی تقریبات میں شرکت کا پابند ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی حیدر علی یہاں پہنچے گا، سوامی جی کے چیلے مندر کی طرف سے تقسیم کیا جانے والا پرشاد اسے پیش کریں گے۔ حیدر علی کسی حجت کے بغیر اس مٹھائی کو اپنے حلق سے اتار لے گا اور پھر چند لمحوں میں ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو جائے گا۔ راجہ کرشنا نے چونک کر کھنڈے راؤ کی طرف دیکھا۔ اگر کسی وجہ سے یہ تدبیر ناکام ہو گئی اور حیدر علی نے زہر آلود مٹھائی کھانے سے انکار کر دیا تو سوامی جی کے تمام چیلے بظاہر جوگیوں کے لباس میں ہوں گے، ان سب کو شمشیروں اور خنجروں سے مسلح کر دیا جائے گا۔ کھنڈے راؤ بڑے اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، جیسے یہ کسی طاقتور شخص کو قتل کرنے کی بجائے اسے محبت و عقیدت کے ہار پہنانے کی تقریب ہو۔ سوامی جی کے چیلے اگر حیدر علی کو زہر دینے میں ناکام ہوئے تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر حملہ کر دیں گے اور پھر سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ وہ میسوری افواج کا سپہ سالار ہے کھنڈے راؤ، کوئی تنہا سپاہی نہیں۔ راجہ کرشنا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ دیوالی کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے پوری فوج لے کر تو نہیں آئے گا۔ کھنڈے راؤ نے والی میسور کے خوف اور اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ایک مضبوط دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، زیادہ سے زیادہ چند سپاہی اس کے ہمراہ ہوں گے اور سوامی جی کے چیلے بڑی آسانی کے ساتھ ان فوجیوں کو سپہ سالار سے دور کر دیں گے۔ میں تیری ذہانت کا شروع سے ہی معترف رہا ہوں کھنڈے راؤ۔ اب راجہ کرشنا مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ تیرا منصوبہ تو مکمل ہے، مگر پھر بھی ہمیں سارے امکانات پر غور کر لینا چاہیے۔ بالفرض حیدر علی اس حملے میں زندہ بچ گیا تو وہ اپنے خلاف کی جانے والی سازش کی تحقیق ضرور کرائے گا۔ پھر ہم اسے کیا جواب دیں گے کہ حملہ آور کون تھے؟ پہلے تو حیدر علی بچے گا نہیں، اور اگر بچ گیا تو کہہ دیا جائے گا کہ یہ نندراج کے آدمیوں کا کام ہے۔ کھنڈے راؤ کا ذہن بہت دور تک سوچ رہا تھا۔ حیدر علی نے براہ راست وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے الگ کیا ہے، اس لیے نندراج کی دشمنی اور انتقام کی بات بہت زیادہ منطقی ثابت ہوگی۔ نتیجتاً حیدر علی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ ہماری پیش کردہ توجیہ کو بلا تاخیر قبول کر لے۔ راجہ کرشنا اپنی آنکھوں میں خود مختاری اور آزادی کے خواب سجا کر محل کی طرف لوٹ گیا۔ کھنڈے راؤ روزانہ مندر آتا، سوامی بھیرومل کے چیلوں کو حیدر علی پر حملے کی مشق کراتا اور پھر رات گئے تک شراب اور نوخیز داسیوں سے دل بہلاتا۔ راجہ کرشنا کی عنایت سے اسے بھیرومل کا عشرت قدہ میسر آ گیا تھا، اس لیے کھنڈے راؤ کی زندگی بڑے نشاط انگیز ہنگاموں کے درمیان بسر ہو رہی تھی۔ رانی کانتا اس کی مستقل غیر حاضری کی شکایت کرتی تو وہ اسے بڑی آسانی سے یہ کہہ کر بہلا دیتا، رانی میں یہ سب کچھ تمہاری حکمرانی کے لیے کر رہا ہوں۔ اگرچہ اوباش کھنڈے راؤ چند ہی مہینوں میں اس بیوہ عورت کی قربت سے اکتا گیا تھا، لیکن وہ سیاست اور مصلحت کے پیش نظر رانی کانتا سے بڑے خمار آلود اور سحرکار لہجے میں گفتگو کرتا۔ دیوالی کی آخری رات کو حیدر علی کے مکان میں خوفناک اندھیرا ہوگا اور تمہارے خوابوں کے محل میں نئے چراغ جلیں گے۔ میں ان چراغوں میں اپنا خون شامل کرنے کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ رانی کانتا کھنڈے راؤ کی مسحور کن باتوں سے بہل جاتی اور عجیب سی سرشاری کے عالم میں اس کے چوڑے چکلے سینے پر سر رکھ کر نئے انداز سے پرانے خواب دیکھنے لگتی۔ کھنڈے راؤ نے اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے بھیرومل جیسے غلیظ انسان کی روحانی شخصیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے قدموں پر سر رکھ دیا اور ایک ہی ملاقات میں اسے سوامی کے درجے سے بلند کر کے مہاتما بنا ڈالا تھا۔ غرض ریاست میسور کے تمام منافق، جھوٹے، احسان فراموش اور بدکار ایک ہی مرکز پر جمع تھے۔ میسور کے چند ہندو سپاہی بڑی رازداری کے ساتھ بھیرومل کے چیلوں کو خنجر کا وار کرنے اور تلوار چلانے کی تربیت دے رہے تھے۔ آخر دیوالی کی اختتامی تقریب کا دن آ پہنچا اور ریاست میسور کے دستور کے مطابق حیدر علی اس تقریب میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کے معتمد خاص شجاعت خان نے کہا، سرکار آپ فولادی بختر پہننا بھول گئے۔ کیا میں کسی میدان جنگ میں جا رہا ہوں کہ آہنی زرہ بختر پہن کر گھر سے نکلوں؟ حیدر علی نے کسی قدر خفگی کے ساتھ کہا، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ جو عذابناک واقعہ پیش آیا تھا وہ اس حقیقت کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ آپ کا اپنا گھر، قلعہ اور میسور کا ایک ایک گوشہ زمین آپ کے لیے میدان جنگ ہے۔ شجاعت خان نے درخواست گزاری کے لہجے میں کہا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حفاظتی تدابیر اختیار کیے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔
حیدر علی نے اسبات میں سر کو جنبش دی اور لباس کے نیچے فولادی بختر پہن لیا۔ اس کے بعد ریاست میسور کا سپہ سالار اپنے ہمراہ 10 سپاہی لے کر مندر کی طرف روانہ ہوا۔ شجاعت خان بھی حیدر علی کے ساتھ تھا اور اسی نے ان سپاہیوں کا انتخاب کیا تھا۔ یہ سپاہی نہ صرف مسلمان تھے بلکہ حیدر علی کے انتہائی وفادار بھی تھے۔ میں نے سرکار سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ کسی دعوت توام میں آنکھیں بند کر کے شریک نہیں ہوں گے۔ شجاعت خان نے راستے میں حیدر علی سے کہا، چاہے اس دعوت کا اہتمام خود راجہ کرشنا ہی نے کیوں نہ کیا ہو۔ شجاعت خان، تو اپنی عقل سے زیادہ سوچنے لگا ہے۔ حیدر علی نے مسکراتے ہوئے کہا، دماغ پر اتنا نہ زور دیا کر، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سائے پر بھی شک کرنے لگوں۔ سرکار کچھ بھی کہیں مگر میرا اس دنیا پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ شجاعت خان نے آہستہ سے کہا، کسی کی ترقی سے خوش ہونے کے لیے پہاڑ سے بڑا دل چاہیے، کیا اپنے اور کیا بیگانے، سبھی کے سینوں میں چیونٹیوں سے بھی زیادہ چھوٹے دل ہیں، پھر آپ کسی سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ حیدر علی نے اپنے بائیں جانب پلٹ کر تعریفی نظروں سے شجاعت خان کو دیکھا۔ تو بہت محبت کرنے والا انسان ہے شجاعت خان، مگر تجھے اندازہ نہیں کہ میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ خوب اندازہ ہے سرکار، جبھی تو میں اس دروازے پر آ پڑا ہوں۔ یہ کہتے کہتے شجاعت خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شجاعت خان بنگلور کا رہنے والا ایک معمولی کسان تھا۔ ایک سال بنگلور میں خوفناک بارش ہوئی جس کے نتیجے میں کچا مکان گر گیا اور شجاعت خان کے بوڑھے ماں باپ ملبے میں دب کر مر گئے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث شجاعت خان نے اپنی مختصر سی زمین بوڑھے زمیندار امراؤ خان کے پاس رہن رکھ دی۔ ماں باپ نے بچپن میں ہی شجاعت خان کی منگنی خاندان کی ایک خوبصورت ترین لڑکی زینت جہاں سے کر دی تھی، مگر اس سال بنگلور میں ہونے والی خوفناک بارشیں صرف انسانوں اور کھڑی فصلوں کو ہی نہیں بلکہ تمام جذبوں اور رشتوں کو بھی بہا لے گئیں۔ زینت جہاں کے ماں باپ نے بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر اپنی نوخیز اور سیمتن بیٹی کی شادی بوڑھے اور سیاہ فام زمیندار امراؤ خان سے کر دی۔ شادی سے پہلے زینت جہاں نے رو رو کر شجاعت خان کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اسے یہاں سے کہیں دور لے جائے، مگر شجاعت خان کی غیرت نے فرار کے اس شرمناک فعل کو گوارا نہیں کیا۔ آخر سانسوں کے سیلاب میں زینت جہاں کو بوڑھے امراؤ کی دلہن بنا دیا گیا۔ مزید ستم یہ ہوا کہ 2 سال کے اندر اندر ہی امراؤ خان نے سود در سود کا حساب لگا کر شجاعت خان کو اس کی زمین سے بھی محروم کر دیا۔ اس المناک حادثے کے بعد وہ تلاش معاش میں سرنگا پٹم چلا آیا۔ شجاعت خان اس وقت 18 سال کا ایک قوی ہیکل نوجوان تھا۔ مضبوط جسمانی ساخت کی وجہ سے اسے جلد ہی راجہ میسور کی فوج میں ملازمت مل گئی۔ یہاں وہ فوجی تربیت کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتا رہا۔ شب و روز کی مشقت اور ریاضت نے شجاعت خان کو سپاہیوں کے ہجوم میں نمایاں کر دیا، اور جب حیدر علی ڈنڈیگل کا گورنر بنا تو اس نے نندراج سے کہا کہ اس ہوش مند سپاہی کو اپنے خاص دستے میں شامل کر لیا جائے۔ پھر یہ راہ و رسم اتنی بڑی کہ حیدر علی اسے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھنے لگا، اور آج ہی شجاعت خان حیدر علی کو مختلف نصیحتیں کرتا ہوا سری رنگناتھ کے مندر کی طرف جا رہا تھا۔ سوامی بھیرو مل نے حیدر علی کا پرجوش استقبال کیا اور اسے اپنے کمرے میں چلنے کی دعوت دی، مگر حیدر علی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں ایک مسلمان ہوں، کسی بتکدے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بھیرو مل تیزی سے واپس لوٹ گیا اور جاتے جاتے اپنے چیلوں کو اشارہ کر گیا کہ وہ منصوبے کے مطابق اپنی کارروائی شروع کر دیں۔ سوامی کے قزاق چیلے دیوالی کی تقریب کے حوالے سے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بدمست ہو کر ناچنے لگے۔ حیدر علی پہلے بھی اس قسم کے مظاہرے دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے سادھوؤں کے پرجوش رقص پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ سوامی کے چیلوں نے بڑی ہوشیاری سے حیدر علی اور شجاعت خان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ چاہتے تو یہی تھے کہ حیدر علی تنہا رہ جائے، مگر شجاعت خان اپنے سپہ سالار کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ پھر بھی یہ لٹیرے سادھو حیدر علی کے باقی سپاہیوں کو اس طرح سے دور رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر یکایک سوامی بھیرو مل کا ایک چیلا تھالی لے کر آگے بڑھا جس میں لوبان کے ساتھ دیگر خوشبوئیں بھی سلگ رہی تھیں۔ سادھو نے منافقانہ عقیدت کے ساتھ حیدر علی کی آرتی اتاری، اور جب وہ سالار میسور کے ماتھے پر تلک لگانے لگا تو حیدر علی پیچھے ہٹ گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فوراً ہی دوسرا سادھو آگے بڑھا جس کے ہاتھ میں مختلف مٹھائیوں سے بھرا ہوا ایک تھال تھا۔ سیناپتی، یہ پرشاد کھا لیجئے۔ سادھو نے مٹھائی کا ٹکڑا حیدر علی کی طرف بڑھا دیا۔ رک جائیں سرکار، شجاعت خان نے مداخلت کی اور اسی تھال سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر سادھو کو دیا۔ اس خوشی کے موقع پر پہلے آپ کھائیں مہاراج۔ سادھو کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ ہم کسی غیر ہندو کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھاتے، تو پھر ہم کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے یہ مٹھائی کیوں کھائیں؟ شجاعت خان کے لہجے سے شدید طنز جھلک رہا تھا۔ اگر تو ہمارے ہاتھ سے نہیں کھاتا تو پھر اپنے ہاتھ سے کھا۔ شجاعت خان نے چیخ کر کہا،
تجھے یہ مٹھائی کھانی ہی پڑے گی۔ سادھو کے لیے اب کوئی راہ فرار باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مٹھائی کا تھال زمین پر پھینک دیا۔ سپاہی، تو نے اپنا ہاتھ لگا کر بھگوان کے پرشاد کو ناپاک کر دیا۔ شجاعت خان بے قابو ہو گیا۔ تو جس چیز کو چھو لے وہ پاک اور ہم جس چیز کو مس کر دیں وہ ناپاک۔ میں یہ مٹھائی تیرے حلق میں اتار کر ہی دم لوں گا۔ بات بگڑ چکی تھی۔ اچانک چاروں طرف سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بھگوان کے بھکتو، دیوالی مناؤ اور خون کے چراغ جلانا شروع کر دو۔ یہ کہتے ہی سوامی کے تمام چیلوں نے اپنے گیروے لباس کے نیچے چھپی ہوئی تلواریں اور خنجر نکال لیے۔ حیدر علی اور شجاعت خان سنبھل گئے، مگر اس عمل میں انہیں کچھ دیر لگی۔ بھیرمل کے بہت سے چیلے بیک وقت حیدر علی پر حملہ آور ہوئے تھے، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ سالار میسور اپنے لباس کے نیچے آہنی زرہ پہنے ہوئے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سادھوؤں کی شمشیریں بے اثر ثابت ہوئیں، مگر شجاعت خان کے بازوؤں اور سینے پر کئی گہرے زخم نمایاں ہو چکے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حیدر علی کی شمشیر بھی بے نیام ہو گئی اور سادھوؤں کے سر ان کے جسموں سے الگ ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ اسی دوران شجاعت خان نے چیخ چیخ کر حیدر علی کے باقی سپاہیوں کو بھی خبردار کر دیا، جس کے نتیجے میں مندر کے باہر کھلے میدان میں جنگ چھڑ گئی۔ آخر 1 گھنٹے کی شدید مزاحمت کے بعد حیدر علی نے بھیرو مل کے مسلح چیلوں پر قابو پا لیا۔ 100 سے زیادہ ہلاک ہو چکے تھے، کچھ شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے اور باقی فرار ہو چکے تھے۔ اس تصادم میں حیدر علی کے بھی 3 سپاہی جاں بحق ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سرنگا پٹم میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ حیدر علی کی پوری فوج نے سری رنگناتھ کے مندر کا محاصرہ کر لیا۔ شجاعت خان بہت زیادہ زخمی تھا، اسے رتھ میں ڈال کر فوجی چھاونی تک پہنچایا گیا۔ راجہ کرشنا اور کھنڈے راؤ بھی حیدر علی کی مزاج پرسی کے لیے مندر پہنچ گئے۔ پھر زخمی سادھوؤں کو راجہ کرشنا کے حکم پر اسی رات قید خانے میں ڈال کر قتل کر دیا گیا۔ جرم کے سارے نشانات مٹائے جا چکے تھے۔ حیدر علی نے صحیح صورتحال جاننے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ راجہ کرشنا اور کھنڈے راؤ نے حیدر علی پر کیے جانے والے اس حملے کو نندراج اور دوسرے وزیروں کی سازش قرار دیا۔ حیدر علی ذاتی طور پر اس الزام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر واقعے کا پس منظر اس قدر غبار آلود تھا کہ سالار میسور کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مجبوراً اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ سید صاحب بھی حیدر علی کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لائے اور کھلے لفظوں میں سالار میسور کو نصیحت کی۔ وہ یہود، نصارہ ہوں یا ہنود، مسلمانوں کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس کے بعد سید صاحب نے حیدر علی کو چاندی کی ایک انگوٹھی پیش کی، جس پر قرآن کریم کی یہ آیت درج تھی، جس کے معنی ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اللہ نے تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ سید صاحب انتہائی محبت آمیز لہجے میں فرما رہے تھے، اس خوشی کے موقع پر ایک فقیر تمہیں اور کیا دے سکتا ہے؟ بہرحال اسے قبول کر لو۔ آپ مجھ گنہگار کے گھر تشریف لے آئے، بس میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے۔ سید صاحب کی شفقت اور مہربانی دیکھ کر حیدر علی رونے لگا۔ آپ سید زادے ہیں اور میں آپ کے در کا ادنا ترین غلام۔ یہ کہہ کر حیدر علی نے انگوٹھی کو بوسہ دیا اور پھر سید صاحب سے درخواست کی کہ وہ اپنے دست مبارک سے انگوٹھی پہنا دے۔ سید اکرام بخاری نے حیدر علی کو انگوٹھی پہنائی اور بہت سی دعائیں دے کر اپنی خانقاہ کی طرف لوٹ گئے۔ طویل علاج کے بعد شجاعت خان کے مہلک زخم مندمل ہوئے اور وہ مرتے مرتے بچا۔ حیدر علی نے اپنے جانثار ساتھی کا جشن صحت بہت دھوم دھام سے منایا اور مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو سچ کہتا تھا شجاعت خان، یہ دنیا اعتبار کے قابل نہیں رہی۔ ٹیپو سلطان ایک غیر معمولی ذہین لڑکا تھا۔ اس نے 1 سال کے مختصر سے عرصے میں ناظرہ قرآن شریف ختم کیا۔ پھر جب سید صاحب کے حکم پر ٹیپو نے بہترین حفاظ کی موجودگی میں کتاب الہی کی تلاوت کی تو تمام علماء یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مشکل ترین مقامات پر بھی ایک 5 سالہ بچے کی زبان نہیں لڑکھڑائی اور وہ دریا کی روانی کی طرح قرآن مقدس کی قرأت کرتا رہا۔ پھر جب مرحبا اور آفرین کی صداؤں سے سید اکرام بخاری کی خانقاہ گونجنے لگی تو حیدر علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور اس نے بے اختیار کہا، یہ سب سید علی مقام کی محبتوں کا صدقہ ہے کہ مجھ ان پڑھ کے بچے پر علم کا سایہ پڑا۔ خدا میری محرومیوں کا ازالہ کر دے اور ٹیپو کو صاحب سیف و قلم بنا دے۔ حیدر علی کی اس دعا کے جواب میں سید اکرام بخاری اور دیگر علماء کرام نے بآواز بلند آمین کہا۔ پھر سالار میسور نے تمام حفاظ اور علماء کو قیمتی نظریں پیش کی۔ سید صاحب نے یہ سارے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بس سید حیدر علی کی خوشنودی کے لیے ایک دستار اپنے سر پر باندھ لی۔ حیدر علی نے سید صاحب کو پیش کی جانے والی ساری نظریں ان کے شاگردوں میں تقسیم کر دی۔ سید اکرام بخاری نے سالار میسور کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان بیک وقت عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس نو عمری کے باوجود وہ درس کے دوران اپنے استاد سے بڑے عجیب سوال کرتا تھا۔
سید صاحب ٹیپو کی ذہانت اور بے باکی سے بہت خوش ہوئے، مگر جب ان کے عمر رسیدہ شاگرد ایک بچے کے اس عمل پر اعتراض کرتے تو سید صاحب سختی سے انہیں خاموش ہو جانے کا حکم دیتے۔ اسے کچھ نہ کہو۔ سید صاحب بڑی محبت سے ٹیپو کی پشت پر ہاتھ رکھ دیتے۔ اسے بولنے دو، بڑی بے زبانی کا دور آنے والا ہے۔ ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کے منہ میں زبانیں ہوں گی مگر کوئی بولے گا نہیں، سب گونگے بن جائیں گے، صرف میرا یہ شاگرد بولے گا، میرا جانباز بیٹا ٹیپو، اللہ میری زندگی کے ماہ و سال بھی اس کی عمر میں شامل کر دے۔ یہ کہتے کہتے سید صاحب رونے لگتے اور درسگاہ کے در و دیوار پر گہرا سکوت طاری ہو جاتا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ شجاعت خان ٹیپو سلطان کو اپنی نگرانی میں سید صاحب کی درسگاہ تک پہنچایا کرتا تھا۔ جب تک درس جاری رہتا شجاعت خان بھی سید صاحب کے مکان کے دروازے پر کسی پہرے دار کی طرح کھڑا رہتا اور پھر درس ختم ہو جانے کے بعد ٹیپو کو اپنے ساتھ لے کر محل واپس آتا۔ حیدر علی نے شجاعت خان کو کئی بار سمجھایا تھا کہ وہ یہ معمولی سی ذمہ داری کسی دوسرے سپاہی کو سونپ دے، مگر شجاعت خان ہر مرتبہ ایک ہی دلیل پیش کرتا، یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے سرکار، میں شہزادے کو کسی دوسرے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا، مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ شجاعت خان جوش محبت میں ٹیپو کو شہزادہ کہہ کر پکارتا تھا۔ حیدر علی مسکراتا خاموش ہو جاتا۔ شجاعت خان کے روز و شب ٹیپو کے لیے وقف ہو کر رہ گئے تھے۔ اس روز بھی شجاعت خان ٹیپو کو لے کر سید صاحب کی درسگاہ پہنچا۔ سید صاحب نے حسب معمول دروازہ کھولا تو شجاعت خان انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ سید صاحب کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تم جاؤ شجاعت خان، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب دل سنبھل جائے گا تو درس کا سلسلہ جاری کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سید اکرام بخاری نے دروازہ بند کر لیا۔ شجاعت خان آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ ٹیپو کے استاد گرامی کی مزاج پرسی کرنا چاہتا تھا مگر سید صاحب نے دروازہ نہیں کھولا۔ شجاعت انتہائی پریشانی کے عالم میں ٹیپو کو لے کر محل واپس آیا۔ حیدر علی سپاہیوں کی جنگی مشقیں دیکھنے فوجی چھاونی جا چکا تھا۔ شجاعت خان نے مختصراً مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم کو سید صاحب کی شکستہ حالت کے بارے میں بتایا اور پھر وہ سیدھا حیدر علی کے پاس پہنچا۔ حیدر علی نے اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سید اکرام بخاری کی درسگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سید صاحب کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، شجاعت خان نے اپنا گھوڑا حیدر علی کے قریب لاتے ہوئے کہا۔ وہ غم سے بہت زیادہ نڈھال نظر آ رہے تھے۔ خدا ہی جانے کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ حیدر علی کے لہجے میں شدید اضطراب پوشیدہ تھا۔ کسی سے دل کا حال بھی تو نہیں کہتے۔ سالار میسور بار بار گھوڑے کو ایڑ دے رہا تھا کہ یہ طویل فاصلہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ حیدر علی نے کئی مرتبہ تیز دستک دی مگر پس دیوار کوئی آہٹ تک نہ سنائی دی۔ آخر سالار میسور نے بلند آواز میں پکار کر کہا، سید صاحب، حیدر علی آپ کی مزاج پرسی کو حاضر ہے، خدا کے واسطے دروازہ کھولیے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور خدا کا واسطہ کام آ گیا۔ کچھ دیر بعد سید صاحب نے دروازہ کھولا۔ انہیں دیکھ کر حیدر علی کے دل پر چوٹ سی لگی۔ سید صاحب برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے اور اس وقت بھی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ میں اس یقین کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اپنے غم میں ضرور شریک کریں گے، حیدر علی نے کسی سوالی کے لہجے میں کہا۔ سید صاحب نے اشکبار آنکھوں سے سالار میسور کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب حیدر علی اور شجاعت خان درسگاہ میں داخل ہو گئے تو سید صاحب نے دروازہ بند کر دیا۔ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا کہ تو آئے تو اپنے سینے پر رکھی ہوئی آگ کی سیل اتار پھینکوں۔ مجھ سے اس غم کی تپش برداشت نہیں ہوتی۔ سینہ تو جل چکا، اب میری روح بھی پھونکی جا رہی ہے۔ سید اکرام بخاری کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ گھر کے بیدیوں نے گھر میں آگ لگا دی اور غدار گیدڑوں نے میرے شیر کو مار ڈالا۔ سید صاحب کی حالت زار دیکھ کر حیدر علی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں مگر وہ گھر کے بھیدیوں اور شیر کے قتل کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ سید عالی مقام، یہ گھر کے بیدی کون ہے اور آپ کا شیر کون تھا؟ حیدر علی نے پریشانی کے لہجے میں پوچھا۔ تو میرے شیر کو نہیں جانتا؟ شدت غم کے باعث سید صاحب کے لیے بات کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ بنگال میں نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے سوا میرا شیر کون ہو سکتا ہے؟ نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے؟ حیدر علی کو سکتہ سا ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سنبھلا اور انتہائی حیرت زدہ لہجے میں بولا، میری معلومات تو یہی ہیں کہ ابھی سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان جنگ جاری ہے، پھر آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ نواب شہید کر دیے گئے؟ حیدر علی کو اس بات پر حیرت تھی کہ اتنی دور ہونے والی لڑائی کے بارے میں ایک گوشہ نشین انسان کس طرح باخبر ہو سکتا ہے۔ مجھے خبر نہیں ہوگی تو پھر کسے ہوگی؟ شدید رقت کے سبب سید صاحب کی آواز ڈوبتی محسوس ہو رہی تھی۔ مرنے والا میرے ہی جسم کا ایک حصہ تھا، جب اسے کاٹ کر میرے بدن سے الگ کیا گیا تو پھر تکلیف کسے محسوس ہوگی، مجھے یا دنیا والوں کو؟ حیدر علی عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔
वो सैयद साहब के एहतराम में कुछ कह भी नहीं सकता था और उनकी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।